السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ناموں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ جب بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عام طور پر بچہ ہو یا بچی، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے ناموں کے رکھنے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کوئی نیا نام رکھا جائے۔ یاد رکھیں، اولاد کے حقوق میں سے ایک بنیادی اور اہم حق یہ ہے کہ والدین ان کا اچھا نام منتخب کریں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو نام اور ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ لہٰذا یا تو اچھے معنی والا عربی نام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے صحابہ اور صحابیات کے نام ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے، چونکہ عام طور پر بچوں کے ناموں کا ان کی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اور صحابیات کے ناموں کا انتخاب کریں۔ کچھ نام ایسے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں رکھے جا رہے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، بالکل بے معنی نام ایسے سامنے آتے ہیں جو بس خوبصورت نظر آیا یا لیٹسٹ نظر آیا اور خاندان میں کسی کا نہیں ہے، ہم نے اس کو اٹھایا اور رکھ دیا۔ مثال کے طور پر چند نام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ ایک نام ہے علینا۔ علینا یا تو عین لام اور یا نون ہا اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یا کچھ لوگ علینا الف لام یا نون ہے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اصل جو لفظ ہے وہ علینا ہے، عین سے ہے۔ علینا تو کوئی نام ہی نہیں ہے جو الف سے بنتا ہے۔ علینا کے معنی ہے واضح اور ظاہر۔ لڑکی کا نام یہ رکھنا تو درست ہے، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے جو بہترین معنی ہو، جو اس کی زندگی پر اثر کرتے ہو، جیسے کہ صحابہ اور صحابیات کے نام ہونے چاہیے۔ ان ناموں میں سے نہیں ہے، لہٰذا نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے علیزہ، جو علینا ہی کے وزن پر آتا ہے، عین لام یا زا اور ہا۔ علیزہ کا لفظ بعین ہی کسی بھی لغت میں نہیں ملا، البتہ علزن کے عربی میں جو معنی آتے ہیں، عین لام اور زا کے اوپر تنوین، اس کے معنی عربی میں گھبرانے اور ڈرنے اور مائل ہونے کے آتے ہیں۔ اب اگر علیزہ نام کو علزن سے نکالا جائے تو پھر اس نام کے معنی ہوگے گھبرانے والی اور ڈرنے والی، تو لہٰذا علیزہ نام بظاہر آپ کو لیٹسٹ نظر آ رہا ہے اور کچھ نیا لگ رہا ہے، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے، بالکل بے معنی نام ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے الفیہ۔ الفیہ کے معنی، الفیہ جو بنا ہے یہ الف سے بنا ہے۔ الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں، جو گنتی کا عدد ہے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفیہ بنا ہے۔ اصطلاح میں الفیہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں کسی فن کے قواعد بیان کیے گئے ہوں، جس کے اشعار کی تعداد ہزار ہو، تو لہٰذا یہ بھی کوئی کسی خاتون کا نام نہیں ہے اور نہ ہی کسی صحابیہ کا نام ہے۔ ایسے نام سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام ہے زویا، یا تو ضاد واو یا الف ہوگا، یا تو پھر زا واو یا الف۔ عام طور پر زا واو یا الف کے ساتھ یہ نام لکھا جاتا ہے۔ اگر زویا زا واو یا الف کے ساتھ نام ہے تو یہ نام کسی عربی اور اردو ڈکشنری میں کہیں پر بھی نہیں ملا، لہذا اس نام سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک نام عام طور پر رکھا جاتا ہے یشفین۔ یشفین چونکہ قرآن کا ہی صیغہ ہے اور قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یشفین اگرچہ کہ شیرین اور آفرین کے وزن پر ہے، لیکن یہ کوئی نام نہیں ہے۔ یشفی کے معنی آتے وہ شفا دیتا ہے، اور آخر میں جو نون لگ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے رہا ہے، یعنی یشفی نہیں ہے اصل وہ، یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی کسی خاتون کا نام اور نہ ہی کسی لڑکی کا نام ہے۔ تو لہٰذا ناموں کے رکھنے کے سلسلے میں احتیاط کریں، اور صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں یا بزرگان دین کے نام ہیں، ان ناموں کو رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔